چھپے، مجلے چھپے، بینر لگے اور پتہ لگے فلاں بندہ اتنے کافروں کو مارنے کے بعد پھر مرا ہے۔ مالک کہہ دے گا پکڑ لو اس کو، اذهبوا به الى النار، اس سخی کو، اس شہید کو، اس عالم کو جہنم میں پھینک دو۔ عمل تو انہوں نے کیا لیکن وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد جہاد کرتا ہے، اجرت پانے کے لیے، غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، یا شہرت کا طلبگار ہے، اے اللہ کے نبی کیا اس کی شہادت کا، اس کے جہاد کا اس کو بدلہ ملے گا؟ 3 مرتبہ یہ صحابی اپنے سوال کو دہراتا ہے۔ مسجد میں چندہ دے کر مولوی صاحب سے اعلان کا سوال کرنے والوں، مسجد میں پنکھے لگوا کے اس کے پروں پہ اپنے خاندان کا نام لکھنے والوں، رمضان شریف آنے پر مسجدوں میں سفیدی کروا کے اعلان کروانے والوں، ذرا سننا، مسجد میں پنکھا دینے کے بعد کچھ ملے گا جب نام لکھ جائے؟ جب مولوی اعلان کر دے اس نے اتنا پیسہ دیا کچھ ملے گا؟ یہ عمل دیکھو کتنا بڑا ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کر رہا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو۔ 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس عمل کا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اس میں دکھلاوا آ جائے، ملاوٹ آ جائے، ریاکاری آ جائے، پھر وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بربادی کا اعلان کیسے فرما رہے کہ اس عمل کے ساتھ ریاکاری مکس ہو گئی، شہرت، مال کی طلب مکس ہو گئی۔ جو ہی اس کے عمل میں ریاکاری آئی، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ جس نے یہ سوچ لیا کہ میرے اس عمل سے مجھے دنیا کے اندر شہرت مل جائے گی، میرا چرچا ہو جائے گا، میرا نام و نمود ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس نیت سے جائے کہ ٹھیک ہے اللہ بھی راضی ہوگا لیکن مال غنیمت بھی ملے گا، تو اس کا ثواب، اس کا اجر کم ہو جائے گا، اس طرح کا نہیں رہے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اس کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا جو اللہ کی رضا اور پھر غنیمت کا حصول بھی سامنے رکھے۔ اور یہ یاد کر لیجئے، شہید، تاجر، سخی، عالم، یہ عمل چھوٹے نہیں۔ اگر ان عملوں کو ویسے تولا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم، تمہارے پورے مجمع کے اندر، انسانیت کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ خیرکم، نہ وزیر اچھا، نہ سفیر اچھا، نہ امیر اچھا، نہ مالدار اچھا، ساروں میں سے اللہ کے نبی نے کریم نکالی، مکھن نکال کے اعلان کیا، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ یہ کب؟ جب رضا اللہ کی مقصود، اور جب اللہ کی رضا نہ رہے تو یہی جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے سب سے پہلے۔ شہید کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن آئے گا، اس کے جسم سے زخموں میں سے خون نکل رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی، یہ شہید کا مقام۔ لیکن جب یہی عمل غیر اللہ کے لیے، ریاکاری اور دکھلاوے اور شہرت کے لیے ہو جائے تو سب سے پہلے یہی جہنم میں جا رہا ہے۔ اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا اجر و ثواب کے عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ مسجد رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کے نبی تبوک کے لیے پیسہ مانگتے ہیں اور بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ جو مجھے 100 اونٹ دے دے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 100 اونٹ اور جنت کی گارنٹی۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دیتا ہوں، مجھے جنت دیجیے۔ اللہ کے نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں۔
یہ مال خرچ کرنے والے کہ اللہ کے لیے مال دیتے گئے، اللہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتا گیا، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن جب اس عمل کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، شہرت آ جائے، لوگوں کی رضا مقصود بن جائے، تو پھر یاد کر لو، پھر سوچ لو، یہی عمل اس انسان کو جہنم میں لے جائے گا اور برباد کر ڈالے گا۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جب صحابہ دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے، صحابہ کے اندر دجال کا فتنہ، دجال کا شر، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے ایمان و عمل کے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ دجال کا فتنہ چھوٹا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، لیکن جب صحابہ دجال کی بات کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایمان و عمل کے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں وہ بات بتائیے جو ہمارے لیے بربادی، فتنے کے اندر دجال سے بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ شرک کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو بڑی خوبصورت اور لمبی کر لیتا ہے۔ یہ پوشیدہ شرک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک۔ نماز اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اور دیکھ رہا ہے، ریاکاری کی بیماری، ریاکاری کا فساد دل میں پیدا ہوتا ہے، اپنی نماز کو بہترین کرتا ہے، بڑا لمبا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، یہ بھائی جو تسبیح لے کے ہاتھ میں گھومتے ہیں، یہ ریاکاری۔ ارے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کیجئے، انگلیوں کے ان نشانوں پر ذکر کیجئے، کسی کو پتہ لگے گا؟ آپ بیٹھے آرام سے ذکر کر رہے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ؟ لیکن جب آپ نے جیب سے نکال لی وہ لمبی ساری مالا، اب لے کے بیٹھ گئے، اس کو ہر دیکھنے والے، بڑے نیک بندہ یار، بڑا ایسا ہے، ماشاءاللہ، ان سے دعا کروانی چاہیے یار، ان کی خدمت کرنی چاہیے، بڑے نیک آدمی، اللہ کے بزرگ۔ اب وہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور یہ کھلی ہوئی ریاکاری ہے، اور اس ریاکاری کے عمل کو لوگوں میں اپنی شرافت کا چرچا کیسے بنا لیا جاتا ہے؟ پاکستان میں الیکشن آتا ہے، بے نظیر کے فوٹو چھپتے ہیں، اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھوں کے اوپر تسبیح ڈالی ہوئی ہے، اور تو میں نے ویل مل رہا نہیں، میں ایک ہی باری ساری پڑھ لینی ہے، اور برائی برتے برتے پھر وہ دانا پھینکنے کی عادت بن جاتی ہے، دانا پھینکنے کی، پھر وہ اللہ کا ذکر پہ دانا نہیں چلتا، دانا چل رہا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اچانک کوئی آئے، کیا حال ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، تب یہ ٹھیک ہے، خیر، یہ تو کام کیسا چل رہا ہے، دانا بھی چل رہا ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اللہ کا ذکر ختم، ریاکاری شروع۔ جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ ہے۔ بندہ نماز پڑھے اللہ کے لیے اور جب پتہ لگے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اپنی نماز کو بڑی خوبصورت کرے، بڑی لمبی کرے۔ دیکھو بہترین ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟